نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ کہ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام لینے سے نبی کی یاد آئی ہے۔ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام لینے سے نبی کی یاد آئی ہے۔ میں آہستہ بولوں گا، آپ کو زور سے بولنا ہے، پھر میں ویسی انداز سے بولوں گا انشاءاللہ۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دے ڈالی، مصیبت میں جہاں سوچا، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ دریا کی روانی پہ چل رہے ہیں تو یا غوث اعظم، سمندر کی طغیانی پہ چل رہے ہیں تو یا غوث اعظم، پہاڑوں کی تولانی پہ چل رہے ہیں تو یا غوث اعظم، آبشاروں کے ترنم کے پاس ہیں تو یا غوث اعظم، کہکشاں کو سمیٹ رہے ہیں تو یا غوث اعظم، قبریوں کے ترانے سن رہے ہیں تو یا غوث اعظم۔ حد تو یہ ہے کہ عرش اعظم سے جو آواز آتی ہے۔ ابھی میں وہ رنگ آپ کو رکھوں گا کہ کہاں سے میں نے یہ کہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک در ہے اور یہ ایک گھر ہے جہاں سے کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا۔ دینے والے غوث اعظم ہیں، اور غوث اعظم کو کس نے عطا کیا ہے؟ خود خدا کی خدائی جس پہ مسکرا اٹھے، خود رب کی عطا جس کا استقبال کرے۔ رکھ دیجئے، کام ہو گیا اس کا۔ یہ رب کا کرم ہے۔ میں نے سیماب صاحب کا، سیماب وارسی کا اکثر شعر پڑھا ہے، اور یہ ہمارے دائیں طرف جو بیٹھے ہیں بوجھل لمحوں کے لیے اکثیر جناب جنید اشرفی صاحب، اللہ انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے کبھی مجمع کو نہیں دیکھا۔ غوث اعظم کے دیوانے اگر ایک دو تین بھی بیٹھے ہیں نا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب۔ ابھی افسر صاحب ہم سے کہہ رہے تھے ذرا ساؤنڈ بگڑ گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ہم نے کہا یار محفل آپ کی تو ہے نہیں، ذکر آپ کا ہے نہیں، تو فکر کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جس کا ذکر ہے وہ دیکھ لے گا، جس کی بات ہے وہ سنبھال لے گا۔ وہ تو غیروں کی بگڑی بناتے ہیں، تم تو مصطفیٰ مصطفیٰ کہنے والے ہو، تمہاری بگڑی کیوں نہیں بناتے؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نبوت میں جیسے مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں، ایسے ولایت میں شہنشاہ بغداد غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں۔ نبیوں میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی جماعت میں محمد کو ممتاز رکھا گیا۔ بے نظیر ہے مصطفیٰ، بے مثیل ہے مصطفیٰ، جن کی ذات کا کوئی جواب نہیں، جن کی سیرت کا کوئی جواب نہیں، جن کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں، جن کے کردار کا کوئی جواب نہیں۔ جو بولیں تو وہی غیر و مطلوب بن جائے، جو چلیں تو قرآن کا ایک اسلوب بن جائے، جن کی گفتگو دلوں میں آئینہ بن کے چمکتی ہے، وہ ذات حضور کی ہے۔ تھوڑا ایکو کم کر دو۔ وہ ذات حضور کی ہے،
نبیوں میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. اللہ نے جب بنایا ہی نہیں کسی کو تو کوئی جواب کہاں سے لا سکتا ہے؟ اللہ نے حضور کو لاجواب بنایا، ایسے اللہ نے ولیوں میں غوث اعظم کو لاجواب بنایا. مصطفیٰ جس کو چاہے صفی اللہ بنا دے، مصطفیٰ جس کو چاہے نجی اللہ بنا دے، مصطفیٰ جس کو چاہے خلیل اللہ بنا دے، مصطفیٰ جس کو چاہے روح اللہ بنا دے، مصطفیٰ جس کو چاہے حسن کا خزانہ دے دے، مصطفیٰ جس کو چاہے فکر کی اساس دے دے، مصطفیٰ جس کو چاہے نبوت دے دے، مصطفیٰ جس کو چاہے رسالت دے دے. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے. تو نبیوں میں جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ کے کرم سے ملا ہے، ایسے ولیوں میں جس کو جو ملا ہے غوث اعظم سے ملا ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں، میں بغیر میں کیا بول دوں گا. میں نے شعر کیا پڑھا؟ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب. چند لمحے تھوڑا گفتگو آپ توجہ سے سنیے گا، دائیں بائیں مت ہوئیے گا. دیوانگی عشق ایک ہوتی ہے دیوانگی بذات خود میں ایک دیوانگی ہے. جب بندہ اپنے آپ کو بھول جائے، جب تک خود کو یاد رکھتا ہے تو وہ فرزانہ ہوتا ہے. جب تک بندے کو اپنا آپ یاد ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں، میں بیرسٹر ہوں، میں ہائی ایجوکیشن والا ہوں، تب تک وہ فرزانہ ہے. بندے نے سب کی نفی کر لی، میں کچھ نہیں، لفظ میں کی ہی نفی کر دی کہ میں ہوں ہی نہیں، اپنے وجود کی نفی کر دی، اپنی صفات کی نفی کر دی، اپنے علم کی نفی کر دی، اپنی قابلیت کی نفی کر دی. وہیں سے دیوانگی کا دور شروع ہوتا ہے. اور پھر دیوانوں کو جب نوازا جاتا ہے تو صاحب کس انداز سے انہیں نوازا جاتا ہے اور کیا کیا دیا جاتا ہے. سیماب وارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، چھوٹی چیز نہیں، بڑی چیز ہے سیماب. یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے. میرا شعر سنیے گا، بڑی تیزی سے سفر کروں گا تمہید کو ہٹا کے. یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام لینے سے نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دے ڈالی، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دے ڈالی. میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا. واہ واہ، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. سبحان اللہ. میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، تیری آواز آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دے ڈالا، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دے ڈالا. میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین المطہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم جو کچھ بھی حضور کی شان میں کہتے ہیں، ہم جو بھی نبی کی شان میں پڑھتے ہیں، ہم جو بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی یاد مناتے ہیں، تو حضور کا رب بھی سنتا ہے اور حضور کے رب کی عطا سے اس کا رسول بھی سنتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جہاں اللہ کی صفت سمیع ہے وہی مصطفیٰ کو بھی سمیع کہا گیا، جہاں اللہ کی صفت رؤوف ہے وہی مصطفیٰ کو بھی رؤوف کہا گیا، جہاں اللہ کی صفت رحیم ہے وہی مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے باپ کی وراثت اگر بیٹوں کو نہ ملے، ظاہر سی بات ہے باپ کی جائیداد میں اگر بیٹے کا حصہ نہ ملے تو سمجھ لو وہ بیٹا کہلانے کے حقدار نہیں۔ نبوت کا فیضان جس ذات پر برسا ہے، نبوت کا فیض جس ذات پر جھوم کے برسا ہے، اس ذات کا نام مولائے کائنات ہے، اس ذات کا نام علی المرتضیٰ ہے، اس ذات کا نام شیر خدا ہے، وہ ذات کا نام فاتح خیبر ہے۔ ولایت کی بادشاہی آپ کے گھرانے میں، امامت کی بادشاہی آپ کے گھرانے میں، سیادت کی بادشاہی آپ کے گھرانے میں، طہارت کی بادشاہی آپ کے گھرانے میں، زہد و ورع کی بادشاہی آپ کے گھرانے میں، علم و عرفان و آگہی کی بادشاہی آپ کے گھرانے میں، عشق کی بادشاہی آپ کے گھرانے میں، عشق کی سلطانی آپ کے گھرانے میں، میں تو کہتا ہوں قطبیت آپ کے گھرانے میں، غوثیت آپ کے گھرانے میں، ابدالیت آپ کے گھرانے میں، نجبہ آپ کے گھرانے میں، جو کچھ بھی ہے اگر نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی گھرانہ نظر ہی نہیں آتا سوائے مولا علی کے گھرانے کے، جہاں سے علم کی سوغات بھی ملتی ہے، شریعت کا وصول بھی ملتا ہے، طریقت کا آئین بھی ملتا ہے، معرفت کے وصول بھی ملتے ہیں، حقیقت سے پردہ کشائی بھی ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس مولا علی سے آپ پیار کرتے ہیں وہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں جب تک زمین اپنے تمام راز کو علی سے کہہ نہیں دیتی ہے، آسمان اپنے تمام بھید جب تک علی سے کہہ نہیں دیتا ہے تب تک آسمان کو سکون نہیں ملتا۔ علی وہ ہیں جو لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں، علی وہ ہیں جو جنت کی حقیقت پر نظر رکھتے ہیں، علی وہ ہیں جن کے سینے میں علم رسول ہے، علی وہ ہیں جن کے سینے میں عشق رسول ہے، علی وہ ہے جس کے سینے میں محبت رسول ہے، اور علی کی بنیاد پر علی نے جو تقسیم کیا، علی نے جو بانٹا تو امام حسن کو ملا، امام حسن نے جو بانٹا امام حسین کو ملا، امام حسین نے جو تقسیم کیا امام زین العابدین کو ملا، امام زین العابدین نے جو بانٹا امام محمد الباقر کو ملا، امام محمد الباقر نے جو بانٹا امام جعفر صادق کو ملا، امام جعفر صادق نے جو تقسیم کیا وہ امام موسیٰ کاظم کو ملا، امام موسیٰ کاظم نے جو بانٹا ہے وہ امام علی رضا کو ملا، امام علی رضا نے جو بانٹا ہے وہ جواد تقی کو ملا، جواد تقی نے جو بانٹا ہے وہ امام نقی کو ملا، امام نقی نے جو تقسیم کیا ہے وہ امام حسن عسکری کو ملا۔ میں کہتا ہوں سلسلہ امام مہدی تک، لیکن ان سب کا فیض اب ذرا دیکھو، امامت امام حسین کے ہاتھ میں، شہادت امام حسین کے ہاتھ میں، قطبیت امام حسین کے ہاتھ میں، مگر امام حسن کی اولادوں میں دیکھو گے یہ 12 ائمہ محفوظین کی ذات کو اگر دیکھو گے، ہمارا عقیدہ محفوظین کا ہے، کسی کا عقیدہ معصومین کا ہے، ہم معصومین نہیں مانتے، ہم محفوظین مانتے ہیں۔ 12 ائمہ کی جو ذات میں نے گنائی ہے وہ سب امام حسین کی اولاد ہیں، کیونکہ امام حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام محمد الباقر، امام محمد الباقر کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام امام جواد تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری، امام مہدی تک سلسلہ یہ سب امام حسین کے، لیکن آخر امام حسن کے حصے میں کیا آیا تو رب کی مشیت نے کہا اے میرے محبوب بندے حسن، امام حسین کی نسلوں میں ہم نے امام دیا، تمہاری نسلوں میں شہنشاہ ولایت عطا فرمایا جس کا نام اسے سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، واہ واہ۔ یہ غوث اعظم امام حسن پاک کی اولاد میں سے
باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ یہ امام حسن کو وہ تحفہ ملا کہ سب نبی کی نبوت کے نیچے، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی ہیں سب نبی کی نبوت کے نیچے۔ یہ نانا کا کمال ہے، نواسے کا کمال یہ ہے کہ سب غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، مخدوم سمنانی غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، شاہ رکن عالم نوری حضوری غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، بابا فرید غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، شیخ قطب الدین بختیار کاکی یہ غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، وارث پاک غوث اعظم کی ولایت کے نیچے، نانا کے نیچے سارے نبی، نواسے کے نیچے سارے ولی۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد۔ بہت اچھا حضرت، زندہ آباد۔ اور بتا دوں آپ کو محل وقوع غوث اعظم، تھوڑا سا ایک آپ کے ذہن میں ایک خاکہ دے دوں۔ ہمارے حضرت امام صاحب تشریف لائے ہیں 470 ہجری میں شہنشاہ بغداد کی ولادت ہوئی۔ تھوڑے حالات دیکھ لیں آپ، 470 ہجری میں، کتنے میں؟ 470 470 470 ہجری میں غوث اعظم ایران کے ایک علاقے جیلان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جیل، وہ اصل میں گیل ہے، گاف یہ لام گیل، اسی مناسبت سے گیلانی کہتے ہیں، مگر چونکہ عربی میں گاف نہیں پڑھا جاتا، عربی میں گاف نہیں پڑھا جاتا، اس کو جیم سے تبدیل کر دیا گیا، تو اس نسبت سے جیل کو جیلانی کہہ دیا گیا۔ غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ماں کا نام ام الخیر فاطمہ، والد کا نام حضرت شیخ ابو صالح دوسرا جنگی دوست۔ اب حالات ذرا دیکھ لیجئے غوث اعظم کی پیدائش کے وقت، 470 ہجری میں پیدائش ہو رہی ہے۔ اس وقت بغداد علم کا مرکز ہے، علم کا محور ہے، بہت بڑی یونیورسٹی بغداد میں موجود ہے، جہاں لاکھوں تشنگان علوم نبویہ آتے ہیں اور بھر بھر کے جام محبت پیتے ہیں۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد بغداد میں خلافت بنو عباس کی ہے 133 ہجری میں، خلافت بنو امیہ 132 ہجری میں خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہوا، 133 ہجری میں بنو عباس آئے، پہلا حکمراں ابو العباس صفاح کے نام سے۔ غوث اعظم کو جو دور تھا اس وقت خلیفہ بنو عباس کا، خلافت بنو عباس آخری سانسیں لے رہی تھی، صرف خلیفہ مستظہر باللہ کے پیلس تک ہی وہ خلافت سیمت تھی، مسلمانوں کی رسہ کشی جاری تھی، مصر پر، دمشق پر، ایران کے حصے پر سلاطین سلجوقیہ حکومت کر رہے تھے، جس میں تاریخ سلطان ملک شاہ سلجوقی کو یاد کرتی ہے۔ سلطان ملک شاہ کے سلجوقی کے صاحبزادے اس وقت تخت و تاج اور سلطنت کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ عالم بغداد کا دیکھیے کہ بغداد کی حکومت ٹوٹ چکی ہے، سلاطین سلجوقیہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، پورے ورلڈ میں زیادہ تر حصوں میں آپ کا اناطولیہ، ترکی کے نام سے آپ جانتے ہیں انقرہ میں حکومت صلیبیوں کی، بیت المقدس صلیبیوں کی، ملک کے ایک اکثر و بیشتر حصے پر حکومت صلیبیوں کی، صلیبی جو عیسائی ہیں، جو کروس پہنتے ہیں، صلیب پہنتے ہیں۔ غوث اعظم کی پیدائش ایسے حالات میں ہوئی کہ جنگ و جدل کا دور تھا، عیسائی مسلمانوں کی سلطنت پر جا بجا حملے کرتے تھے، ایسے ڈسٹربنس کے ماحول میں سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی تقریباً 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ کی اجازت سے پہلا سفر طے کیا، سب سے پہلا سفر آپ نے کیا، حالانکہ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی،
جب دنیا ولایت کی واو نہیں سمجھتی تھی، غوث اعظم ولی تھے، اور سرکار غوث اعظم کی ولایت کی سماعت کا عالم کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے ایک بندے نے آپ کو سلام پیش کیا، السلام علیکم، 2 بار آپ کی والدہ کو سلام کیا، آپ کی والدہ نے نہیں سنا۔ جب آپ کی پیدائش ہو گئی اور چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تقریباً 5 سال کی عمر میں اسی بندے سے ملاقات ہوئی، ابھی اس نے سلام نہیں کیا تھا تو غوث اعظم نے کہا وعلیکم السلام، غوث اعظم نے کہا وعلیکم السلام۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے تو آپ کو سلام نہیں کیا، آپ نے 2 بار میرے سلام کا جواب کیوں دیا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا، تو نے میری ماں کو سلام کیا، کسی وجہ سے میری ماں تیرے سلام کو نہیں سن سکی۔ عبد القادر آج اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ شہنشاہ بغداد، ان کے بچپنے کی بتا دوں آپ کو، یہ غوث اعظم ہے کہ ماں کے پیٹ سے تشریف لاتے ہیں تو تقریباً 18 پارہ کے حافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، یہ دور جو چل رہا ہے بڑا مشکل دور ہے، حالات ہمارے خلاف، واقعات ہمارے خلاف، دنیا ہمارے خلاف ہے، دشمن فاشزم طاقتیں ہمارے خلاف ہے۔ ضرورت ہے کہ ہر ماں ام الخیر بن جائے، ضرورت ہے کہ ہر والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن جائے۔ یہ پھر انتظار کرنے کی بات نہیں رہے گی کہ بیٹا عبد القادر جیلانی کیسے ہوگا، مائیں ام الخیر بن جائیں، اور ایسی ام الخیر بنیں کہ جب ابو صالح خواجہ موسیٰ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے نکاح کی بات آتی ہے، وہ واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف ایک بات آپ کے ذہن کی توجہ کے لیے، تو ان کے والد نے یہی تو کہا تھا پیر سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، زبان سے گونگی ہے، یہی تو کہا تھا۔ حضرت خواجہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اس پر بھی لبیک کہا تھا۔ کیوں؟ کون سا احساس تھا؟ ایک سیب ہی تو کھایا تھا۔ آج معاشرے کے حالات پر نظر ڈالیں تو ایک دوسرے کا لوگ حق کھا رہے ہیں، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، رشتہ دار کا حق کھا رہا ہے، پڑوسی کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پوری مسلم کمیونٹی کے حالات پر نظر ڈالیں تو جتنا غیروں سے مسلمان پریشان نہیں ہے، اتنا اپنی جماعت کے لوگوں سے پریشان ہے، اتنا اپنے خاندان کے لوگوں سے پریشان ہے۔ یہ ساری ذلت و رسوائی اس لیے ہے کہ جو کردار محمدی غوث اعظم لے کے آئے تھے، جو سیرت مصطفی غوث اعظم لے کے آئے تھے، جو اخلاق محمدی غوث اعظم لے کے آئے تھے، ہم نے اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ جنہوں نے یاد رکھا، جب تک زمین پر تھے یاد کیے جاتے تھے، جب زمین میں گئے یاد کیے جاتے۔ اپنا کیریکٹر، اپنی آئی ڈی، آپ کی آئی ڈی یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام عبد الرشید ہے، آپ کی اصل آئی ڈی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، آپ پہلے مسلمان ہیں۔ آپ کی ایک آئی ڈی اور بھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مسلمان ہونے سے پہلے آپ انسان ہیں۔ اگر آپ مانوتا کے لیے کام نہ کر سکے، اگر آپ انسانیت کا ادھار نہ کر سکے، اگر ٹوٹے دلوں کو آپ ملا نہیں سکے، اگر کمزوروں کے لیے سہارا نہیں بن سکے، اگر بیواؤں کی دستگیری نہیں کر سکے، اگر بچوں پہ شفقت نہیں کر سکے، اگر لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں رکھ سکے، تو مسلمان کہلانا تو دور کی بات ہے، آپ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں۔ ذرا غور کریے آپ، اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے، حال دیکھتا ہے، کس نیت سے بندہ چل رہا ہے۔ اب آؤ شہنشاہ بغداد کی طرف، ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو مائیں ام الخیر بنائیں، تبدیلی لاؤ اپنے گھروں میں، اسلامیات کا پاٹھ رکھو، آپ بائیوگرافی حضرت فاطمہ زہرا کی رکھو، آپ سیرت حضرت خدیجہ کی رکھو، آپ اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ اسلام کی شہزادیاں کیسے تھی، آپ بتاؤ کہ حضرت زینب کا کردار کیا تھا، آپ بتاؤ حضرت سکینہ کا کردار کیا تھا۔ یزید کے دربار میں گھس کر کے یزیدیت کے سامنے جس طرح سے اللہ کے کلمے کو حضرت زینب نے بلند کیا ہے، تاریخ میں اس کی دوسری مثال ملنے سے قاصر ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر، جن کا آپ عرس پاک منا رہے ہیں، جن کی 11ویں آپ منا رہے ہیں، بہت وقت نہ لے کے تیزی سے سفر کرتا ہوں۔ 488 ہجری میں غوث اعظم ماں سے اجازت لے کے تشریف لے گئے،
آخر ایک ولی کی ماں کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ بیٹا سچ کے سوا کچھ نہ بولنا؟ یہی چند جملے میرے سن لیں آپ۔ کیا غوث اعظم کی ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میرا یہ بیٹا عبد القادر جو میرے پیٹ میں رہ کر کے اپنی ولایت کی دلیل دے چکا ہے، اللہ کا دوست رہ چکا ہے؟ مبارک بادیاں جب آمنہ کے پیٹ میں شکم میں مصطفیٰ تھے تو ایک مبارک بادی وہاں آتی تھی، اور ایک مبارک بادی جو ام الخیر کے شکم میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی تھے تب وہاں آتی تھی۔ اور جانتے ہیں کیوں دونوں شخصیتوں کو میں بتا رہا ہوں؟ یہ رسول کی ذات ہے جو مدینے میں کہتے ہیں سلونی اما شئتم، جو کوئسچن کرنا ہو کوئسچن کرو، جو سوال کرنا ہو سوال کرو، کیونکہ میرا نبی غیب والا ہے، میرے نبی سے کچھ چھپا نہیں۔ ساری کائنات تو میرے نبی کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی ہے، ساری کائنات میرے نبی کے سامنے کھلا ہوا باب ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جب خدا کنتو کنزن مخفیہ تھا، مگر مصطفیٰ کی آمد نے خدا کو کنتو کنزن مخفیہ سے الگ کر دیا، خدا کو ظاہر کر دیا۔ خود خدا کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اے محمد تیری صورت تھی جو میں ظاہر ہو گیا، اے محمد تیری صورت تھی جو ظاہر ہو گیا، اے محمد تیرا حسن تھا جو ظاہر ہو گیا، اے محمد جو تیرا جمال تھا وہ ظاہر ہوگا۔ وقتہا چمکتے چہرے کی قسم، اے مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم، اللہ کو ظاہر نہیں ہونا تھا۔ کسی کو پتا نہ چلتا کہ خدا کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا رب کون ہے، کسی کو پتا چلتا نہ چلتا رحمان کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا کہ رحیم کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا مالک یوم الدین کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا اہدنا الصراط المستقیم کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا صراط الذین انعمت علیہم پر چلانے والا کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا رحمان کون ہے، کسی کو نہ پتا چلتا حنان کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا منان کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا دیان کون ہے، کسی کو نہ پتا چلتا رؤوف کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا رحیم کون ہے، کسی کو نہ پتا چلتا احد کون ہے، کسی کو پتا نہ چلتا صمد کون ہے۔ اے محمد واہ رے تیری صورت، واہ رے تیرا حسن، واہ تیرا جمال۔ اب اعلیٰ حضرت اسی مقام مقدس میں بیٹھ کر وجد کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ امت اہل تو اللذا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، کلام اعلیٰ حضرت، جشن وارث پاک۔ یہ 1 بجے خیرآباد کا مسلمان نہیں بول رہا، بغداد والے پیرانے پیر کا فیضان بول رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ہم نہیں بولتے، بڑے بڑے جلسے ہم نے دیکھے ہیں، 12 کے بعد چہرے پہ 12، 12 کے بعد گلیوں میں 12۔ الحمدللہ میرے غوث کا کرم ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہوا ہے۔ ارے غوث اعظم کی نظر جس پر پڑ جائے تو سونا بھول جائے، جھبک پلک جھبکنا بھول جائے۔ یا غوث اعظم یہ چاہنے والے جب آپ کا جلوہ دیکھیں گے، جب آپ کا حسن دیکھیں گے، جب آپ کی صورت دیکھیں گے، جب آپ کا چہرہ دیکھیں گے، تب ان کا عالم کیا ہوگا۔ بیدم شاہ نے اسی پہ کہا تھا یاد آتی ہے مجھے جس دم ادائے غوث پاک، جاؤں پوچھتا ہوں میں شب کو آئے کہہ کر غوث پاک، خواب میرا کیوں نہ ہو خواب زلیخا سے عزیز، واقع یوسف یہاں تشریف لائے غوث پاک۔ روز محشر سنیے گا بہت غور سے، روز محشر، محشر کے دن جب باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، رشتہ دار کا نہ ہوگا، محبین سے الگ رہیں گے، ہم آپ سے الگ، وہ آپ سے الگ، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ غوث اعظم کے چاہنے والوں کا، غوث اعظم کے دیوانوں کا، غوث اعظم کے مستانوں کا، غوث اعظم کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے والوں کا، غوث اعظم کی محبت میں لنگر بانٹنے والوں کا۔ حضرت بیدم شاہ کہتے ہیں روز محشر یہ ملائک غل کریں گے حشر میں، آ رہے ہیں جھومتے مستے ادائے غوث پاک۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ۔ روز محشر تھوڑا ذہن ہم نے کہا بنا دوں تو تھوڑا سا بولوں، بس 15-20 منٹ میں سمیٹ دوں گا انشاءاللہ، آپ زیادہ پریشان نہ ہوئیے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا محمد مادنی السلام علیکہ رسول منبع العلم حمد مبارک سلیم صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا
جس نسل میں آیا ہے وہ سچوں کی نسل ہے. میں کہتا ہوں اگر ان کی نسل کو سچا نہیں کہا گیا تو کس کی نسل کو؟ ارے کونوا مع الصادقین کی جو آیت اتری ہے انہی پہ تو اتری ہے. اللہ اللہ. یہ سچوں کا ساتھ دیکھیے 2 جگہ قرآن میں. ہمارے امام صاحب حضرت اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے, آپ سب کی محبتیں ہیں, آپ سب کا پیار ہے, غوث اعظم کا ذکر ہے. قرآن میں 2 جگہ کہا گیا. سورہ فاتحہ میں آپ دیکھ لیجئے صراط الذین انعمت علیہم. بھئی راستہ جب تلاشنے کی بات آئی تو اللہ نے ایک دم بالکل اوپن کر دیا. بھئی صراط مستقیم پہ چلنا ہے, سیدھے راستے پہ چلنا ہے, تو بھئی کس کے راستے پر؟ اللہ نے نہیں کہا کہ میرا راستہ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا راستہ, میں جس راستے کا تعین کروں وہ راستہ. اللہ نے یہ نہیں کہا جس راستے کا انتخاب کروں وہ راستہ. اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. بھئی اگر تمہیں چلنا ہی ہے میرے راستے پر تو جن جن پر ہم نے انعام بانٹ رکھے ہیں, جن جن کو ہم نے انعام تقسیم کر رکھے ہیں, جن جن کو ہم نے بانٹ رکھا ہے, صرف ان کے پیچھے چلو, صرف ان کی پیروی کرو. ان کے پیچھے چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. میں نے کہا وہ کون لوگ ہیں تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام جو دیکھنا چاہتے ہو یہ ہم نے نبیوں پہ کر رکھا ہے. میں نے کہا جب کسی نبی کے کوئی پیچھے چلے تو گمراہ نہیں ہو سکتا. جس نے نبیوں کے نبی کا دامن تھاما ہو وہ گمراہی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں دم ہے جب تلک ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کیوں؟ دامن ہی بڑا اچھا ہے. ایسا دامن کسی کو ملا نہیں. تو نبیوں کا دامن تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے, صدیقین کا دامن تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے, صالحین کا دامن تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے. اب میں نے جب تلاشنا شروع کیا کہ آخر وہ کون سا گھرانہ ہے جہاں نبی بھی ہے, جہاں صدیق بھی ہے, جہاں صالحین کی بھی جماعت ہے, جہاں صالحین کی جماعت ہے, صدیقین بھی ہے, صالحین بھی ہے, وہ جماعت کون سی ہے, وہ گھر کون سا ہے؟ تو اب جب نظر ڈالی تو صداقت مصطفیٰ کے گھر میں, عدالت مصطفیٰ کے گھر میں, سخاوت مصطفیٰ کے گھر میں, شجاعت مصطفیٰ کے گھر میں, سیادت مصطفیٰ کے گھر میں, طہارت مصطفیٰ کے گھر میں. طہارت کی صورت دیکھنی ہو تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ لو, سیادت کی صورت دیکھنی ہو تو حضرت مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لو, شہادت کی صورت دیکھنی ہو تو شہید کربلا کی صورت دیکھ لو. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت. ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے. وہ بات تھی تو ماں کو تو پتا, بس اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر دوں. ماں کو پتا کہ میرا بیٹا سچا ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے مگر اس چیز کو بول کر کے بتایا جا رہا ہے. اب حضور کے جیسا خیال کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ کے بندوں کو؟ حضور امیری اور غریبی میں فرق کریں گے مگر سورہ عبس پڑھیں آپ. اس میں ایک اندھے کا بیان ہے کہ ایک اندھا آیا, ان جاءہ الاعمی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. وہ پوری صورت, مگر یہ ساری چیز حضور کے لیے نہیں, یہ اور اللہ کے بندوں کے لیے, تعلیم کے لیے. شہنشاہ بغداد کو ان کی ماں نے جو فرمایا بیٹا جھوٹ نہ بولنا, وہ اس بات کی تعلیم دے رہی تھی میرا عبد القادر تو نہیں بولے گا, میرا عبد القادر تو جھوٹ نہیں بولے گا. کم از کم یہ تعلیم اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے کہ جھوٹ بولنا جب ایک سچے کے لیے, ایک پکے کے لیے یہ نصیحت ہو سکتی ہے تو جو معاشرے میں صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت کیوں نہیں ہے؟ ایک سچے آدمی کے لیے نصیحت ہے. بھائی وہ جھوٹ بولیں گے نہیں, مگر پھر بھی ماں نے کہا کہ یہ تعلیم دینے کے لیے شہنشاہ بغداد کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ تعلیم دینے کے لیے پتہ چل جائے جب سچے بالغ کے لیے یہ ہدایت ہے تو ظاہر سی بات ہے جو سچ کا راستہ نہیں چنے ہیں ان کے لیے ضرور ہدایت ہے. 18 سال کی عمر میں غوث اعظم ایجوکیشن کے لیے نکلے بغداد. وہ ڈاکوؤں والا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے, وہاں نہیں جاؤں گا.
جب بغداد پہنچے تو آپ کی ملاقات خواجہ ابو سعید المخرمی، ایک روایت ہے مخزومی، ایک روایت ہے مخرمی، ایک ہے مخرمی، 3 روایتیں ہیں۔ خواجہ ابو سعید سے ملاقات ہوئی۔ پیر کیوں ضروری ہے؟ سبحان اللہ، پیر اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دائیں بھی دشمن ہیں، بائیں بھی دشمن ہیں، آگے بھی دشمن ہے، سامنے بھی دشمن ہے، ہمارے اندر پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں پیر کے سہارے سے۔ سبحان اللہ، ہمارے ساتھ پیران پیر کا سہارا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایڈمیشن لیا خواجہ ابو سعید المخرمی کے مدرسے میں۔ مدرسے کا نام باب العز، عزت سے بنا ہے، عزت والا دروازہ۔ غوث اعظم داخل ہی ہو رہے ہیں عزت والے دروازے میں۔ پڑھنا شروع کیا، 20 سال تک تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک ایجوکیشن۔ اس لیے ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم سے بھاگو نہیں۔ اگر دنیا کو ڈیفیٹ دے سکتے ہو تو تعلیم سے، لوگوں کو منوا سکتے ہو تو تعلیم سے، اپنی فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑ سکتے ہو تو تعلیم سے، لوگوں کے اوپر تفوق اور تعلی کا پرچم بن کر کے لہرا سکتے ہو اپنے آپ کو تو تعلیم سے۔ علم بہت ضروری ہے، تعلیم۔ 20 سال تک غوث اعظم نے پڑھائی کی۔ کتنے سال تک؟ 20 سال کے بعد 33 سال تک غوث اعظم نے پڑھایا۔ دونوں کو جوڑ دو کتنا ہوا؟ 53 سال۔ کتنا سال ہوا؟ 53 سال ہوا۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے 53 سال تک پڑھنے اور پڑھانے میں لگایا۔ باب العز آپ کے پیر و مرشد خواجہ ابو سعید المخرمی نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے اپنا پورا مدرسہ ہینڈ اوور کر دیا۔ کس کے؟ شہنشاہ بغداد کے ہاتھ میں۔ عبد القادر میرے علم کے وارث تم ہو، عبد القادر میری طریقت کے وارث تم ہو، عبد القادر میری معرفت کے وارث تم ہو، علم ظاہری کے وارث تم ہو، علم باطنی کے وارث تم ہو۔ خواجہ ابو سعید المخرمی نے بانٹنا شروع کیا، غوث اعظم نے لینا شروع کیا۔ حضرت گرامی وقار سب کچھ غوث اعظم کو مل گیا۔ اب اس مدرسے میں آپ تعلیم دینے لگے۔ اب غوث اعظم کی تعلیم کیا تھی؟ 2-3 رخ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو اختتام کی طرف لے کے چلوں۔ غوث اعظم کا جو مدرسہ تھا، 1-2 لوگ نہیں، ہزاروں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سب کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام۔ وہ غوث اعظم بغداد کے شہنشاہ جن کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اگر وہ اشارہ کر دیتے تو جنت سے غذا آ جاتی، لیکن خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہیں آج ہمارے یہاں امام صاحب ساری چیزیں رسوم میں تبدیل ہو گئی، اور جہاں کرامت نظر آئی اسی کو لوگ مانتے، جبکہ کرامت اصل میں ولایت کا حصہ نہیں، استقامت ولایت کا حصہ۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا جو دروازہ ہے کرامت کے اوپر۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت بایزید بستامی کی سنیں گے آپ؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا انٹروڈکشن میں کرانا چاہتا ہوں۔ جس طرح فرشتوں میں جبریل امین کا کوئی جواب نہیں، ویسے ولیوں میں بایزید بستامی کا کوئی جواب۔ ذرا محبت سے بولو یار، اگر کمزور ہو کے سنو گے تو بات ختم کر دوں گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ پتا چلا کہ فلاں بستی میں اللہ کا کوئی نیک بندہ رہتا ہے۔ آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ ہم اس بستی میں چلتے ہیں اور اس اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی ولی نہیں۔ آج کا پیر ہوتا تو اپنے مریدوں کو قطعاً نہ یہ کہتا کہ بھئی دوسرے پیر سے ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا پیر مرید یہ سوچیں گے کہ میرے پیر سے وہ پیر بھاری ہے تبھی تو ملنے کے لیے میرا پیر جا رہا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ سوچتا کہیں ہمارے مرید بکھر نہ جائیں، وہ جاتا ہی نہیں۔ انا غالب آتی، تکبر غالب آتا، گھمنڈ غالب آتا،
مگر یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں انا نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں گھمنڈ نہیں ہوتا۔ پہلے سومناتھ، اندر کے سومناتھ کو انہوں نے توڑا ہے، تب رب کی معرفت انہوں نے حاصل کی۔ ضروری ہے کہ میں کا بت گرایا جائے، جو آپ کہتے ہیں میرا مکان، میری پراپرٹی، میری جائیداد۔ اب سر بھائی کہیں گے کہ حضرت نے یہ کیسی بات کر دی، میری پراپرٹی، یہ گھر کسی اور کا ہے کیا؟ میرا نہیں تھا۔ آپ دیکھیے صوفیہ کیا کہتے ہیں، بزرگان دین کیا کہتے ہیں، اس کو سنیے۔ وارث پاک اعظم اللہ شانہ کی بارگاہ میں، سرکار عالم پناہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ کس چیز نے شیطان کو اللہ سے دور کر دیا؟ کس چیز نے شیطان کو رب سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا؟ وارث پاک چپ رہے، خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، حضور چپ رہے۔ تیسری بار سوال کر کے اس نے کہا کہ میں اتنی دیر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس چیز نے شیطان کو اللہ سے دور کر دیا، اب آپ میرے سوال کے جواب پر توجہ ہی نہیں دیتے، میرے سوال کو سن ہی نہیں رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی جو تو نے کہا ہے اسی چیز نے شیطان کو رب سے دور کر دیا۔ میں، لفظ میں، یہ میں کہنا نہیں چاہتا، یہ بزرگوں کا ہے کہ وہ لفظ بھی، وہ سینٹنس بھی نئی زبان پر لاتے ہیں جس سے میں کا لفظ آئے، میں کی بدبو آئے، لہذا بزرگان دین اس چیز کو ترک کیے ہیں۔ آج معاشرے میں اٹھا کے دی، میری ٹوپی، میرا جبہ، میری دستار، میری گاڑی، میری پراپرٹی، سب میں ہے۔ جہاں بھی آدمی ہے وہ اپنے کو دکھانے کے لیے سارے کام کر رہا ہے۔ اب بزرگان دین نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے جب فرمایا، چلنے کی دو بات ہے یہاں ایک بات یہ ہے کہ دل میں انا نہیں، جب تکبر آپ کے اندر سے ختم ہوگا، عاجزی کا لباس آپ کی باڈی پہنے گی۔ میں کچھ نہیں ہوں، جس دن آپ نے یہ سوچ لیا میں کچھ نہیں ہوں، اس دن اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا۔ پہلے دل سے نکالیے تو۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ ایک بالٹی پانی رکھے ہیں نا، اور اس بالٹی پانی میں تھوڑی سی نالی کا پانی اگر آ جائے تو آپ کسی کو پلائیں گے؟ نہیں پلائیں گے نا۔ آپ کا مکان، ابھی اعظم صاحب ہم کو لے کے گئے اندر اور کہے حضرت چلیے آج میرے گھر میں ناشتے کا انتظار۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے۔ اندر میں نے کہا بڑا صاف و شفاف خوبصورتی سے انہوں نے سجایا۔ اب اسی جگہ سے اتنی گندگی ہوتی، اتنا کوڑا ہوتا، کرکٹ ہوتا، میرا دل کہتا وہاں بیٹھوں۔ بھئی میرا دل یہ کہتا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں آداب میزبانی بھی نہیں معلوم، ضیافت کا انداز بھی نہیں معلوم، مہمانوں کے ساتھ کیسے کیا کیا جاتا ہے ان کو یہ نہیں معلوم۔ کیا یہاں بیٹھے آپ اٹھ کے چلے آئیں گے؟ کوئی بھی اٹھ کے چلا آئے گا۔ اب بتائیے آپ کا مکان گندا ہو، مہمان رکنا پسند نہیں کرتا، آپ کا دل گندا ہو، رب رحمان رکنا کیسے پسند کرے گا؟ یار اس دل کو بناؤ تو، یہ دل کو آئینہ جب تک نہیں بناؤ گے اس میں غوث اعظم نہیں آئیں گے۔ یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ نے پکڑا ہی نہیں تو چھوڑو گے کیا؟ تھاما ہی نہیں، دن میں 111 جھوٹ بول رہے ہو، کہہ رہے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑو۔ غوث اعظم کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہوتا ہوں، اور کوئی بندہ اگر میری نزدیکی چاہے، میری قربت چاہے، میری نزدیکی چاہے، مجھ سے قریب ہونا چاہے تو صرف ایک کام کر لے۔ سرکار غوث اعظم سے لوگوں نے پوچھا حضور وہ کون سا کام؟ کہا اپنے اندر سے غیبت نکال دے۔ بھئی سب سے اہم چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں ہم توجہ نہیں دیتے، نعرے ہم خوب لگا رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بایزید بسطامی پر چلتے ہیں، وہ نکل پڑے۔ اب مریدین بھی بڑے حیران کہ فلاں بستی کا واقعہ ہے اور حضرت چلے جا رہے ہیں۔ پورے مریدین کے ساتھ حضرت وہاں پہنچے۔ ہم نے کیا بتایا تھا کہ کرامت رسمیں دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوتے تھے پہلے لوگ، استقامت۔ اسلام میں ولایت کی جو اصل بنا ہے وہ استقامت ہے۔ ہمارے یہاں سارا جو سسٹم ہو گیا ہے وہ رسوم پر ہے۔ آپ کسی خانقاہ میں چلے جائیے، رسم ہے، دھمال کی رسم ہے، گاگر کی رسم ہے، چادر کی رسم ہے، پھول کی رسم ہے، یہ رسم ہے، وہ رسم ہے۔ جس بنیاد پر اللہ کا ولی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا گیا،
جس بنیاد پر اللہ کا ولی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، آج لاکھوں لوگ اجمیر جاتے ہیں اس بات کے لیے کہ میرے بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے، میرا گھر بن جائے، میرا گھر سنور جائے، میرا خاندان سنور جائے، مگر کوئی اس لیے کیوں نہیں جاتا کہ حضرت شہنشاہ اجمیر نے اپنے آپ کو کس طرح بنایا ہے، اپنی نسلوں کو کس طرح بنایا ہے۔ حضور یہ دے دیجئے تاکہ ہماری نسلیں سنور جائیں، ہمارا خاندان سنور جائے، ہمارا وجود سنور جائے۔ ہمیں اگر دینا ہے تو سیرت محمد دے دیجئے، ہمیں دینا ہے تو اخلاق محمد دے دیجئے، ہمیں دینا ہے تو قرآن کا سوچ دے دیجئے، ہمیں دینا ہے تو سستوں کی لذت دیجئے، ہمیں دینا ہے تو ایسا ایمان دے دیجئے کہ آپ نے تو 90 لاکھ کو بنایا ہے، ہم کم از کم 100 لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلا۔ بھئی استقامت کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، بھئی استقامت ہے کیا؟ حضرت جنید بغدادی کا تو قول ہے اگر کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو اور پانی پر چلتے دیکھو تو اس سے بڑا کوئی مکار نہیں۔ کسی کی ولایت کا ججمنٹ آپ شعبدے بازی سے نہ کرو۔ آپ نے اس کی مثال یہ دی کہ بغداد میں ایک بندے نے گدھا پال رکھا تھا اور وہ کھیل دکھاتا تھا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ کوئی بندہ اس کے پاس آتا اور وہ اپنی کوئی چیز اٹھاتا اور کسی بندے کے ہاتھ میں دیتا، پھر گدھے سے پوچھتا وہ چیز کہاں ہے؟ گدھا جس جگہ پہ وہ بندہ سامان رکھے رہتا اسی کے آگے جا کے سر جھکا دیتا، پٹی باندھا۔ یہ گدھے کا معاملہ تھا۔ تو حضور سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس میں اور اس گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے جو اپنی ولایت کو کرامت کے ذریعہ آکے۔ استقامت لفظ سنیے، بایزید بسطامی گئے اور استقامت دیکھیے۔ جب وہاں پہ پہنچے ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے بندے بڑی جلدی میں تھے، اذان ہو چکی تھی حضرت، اور مسجد کی طرف تیزی سے بگڑے۔ جلدی سے جلد بازی میں انہوں نے داہنا قدم رکھنے کے بجائے مسجد میں بایاں قدم رکھ دیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا ریٹرن ہو جاؤ۔ جملے پہ غور کرو، واپس ہو جاؤ۔ جب واپسی کی بات کی تو مریدین نے کہا حضور تقریباً 200 میل کا سفر آپ کے ساتھ طے کر کے آئے، بندے سے آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، واپس ہو گئے، کیا بات ہے؟ حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا جو محبوب کے در کا صحیح معنوں میں ادب نہیں کر سکتا وہ محبوب کو کہاں سے ادب کرے گا؟ ذرا غور فرمائیے، یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت، جس کو میں نے بتایا الاستقامت فوق الکرامت۔ استقامت جو ہوتی ہے کرامت کے اوپر ہوتی ہے۔ شہنشاہ بغداد اب وہ استقامت پر ایک رخ دکھانا چاہتا ہے۔ ایجوکیشن حاصل کرنا میں یہ کہتا ہوں سب سے ٹف ہے، اور بڑی مشکلات آتی ہیں دین کی تعلیم میں۔ دنیا کی تعلیم ہو چاہے دین کی تعلیم ہو، مشکلات سب میں ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے جائیں تو بڑے بڑے سسٹموں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی شکست مقدر ہوتی ہے۔ مگر میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہوں گا، میر صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ بھئی لڑتے رہیے، آپ ہار نہ مانیے۔ شہنشاہ بغداد 7 دن ہو گیا بھوک سے، طبیعت پریشان ہے، اندر کے آتما سے نفس امارہ سے آواز آ رہی ہے عبدالقادر کب تک بھوکا رکھو گے؟ برداشت نہیں ہوتا، 7 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ جب طبیعت میں بہت الجھن پیدا ہوئی تو آپ دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کے کنارے جب آپ پہنچے تو وہاں پہ دریا کے کنارے بہت بڑا جماوڑا لگا تھا، اور لوگ ہری بھری سبزیوں کے جو پتے تھے، وہ ہری بھری سبزیوں کے پتے جو پانی کے ساتھ بہتے ہوئے آ رہے تھے، وہ ہری بھری سبزیوں کے پتوں کو اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ جب آپ قریب تشریف لائے اور چاہا کہ کچھ پتے اٹھا کے میں اپنی بھوک کو شانت کر لوں، غیب سے آواز آئی عبدالقادر اس لیے تجھے اس زمین محبت پر نہیں بھیجا گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ یعقوبیہ نامی ایک گاؤں میں گیا، اس لیے میں مین چیزیں بتا رہا ہوں، میں کرامت کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یعقوبیہ نامی گاؤں میں گیا تو ایک بزرگ تھے شیخ ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالی، ان کے دروازے پر دستک دی مدرسے کا چندہ وصول کرنے کے لیے۔
مدرسے کے اور لوگوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ آپ بھی گئے؟ گیہوں کی فصل کا وقت تھا، جب آپ تشریف لے گئے دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا بیٹے کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ کچھ مانگنے کے لیے، لینے کے لیے، مدرسے کے لیے آئے ہوں۔ شیخ ابو یعقوب نے پیشانی دیکھی، چہرہ دیکھا، ولی را ولی نہیں شناست، ایک ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ آپ نے جو جملہ کہا وہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا طالبان حق کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پوری زندگی سرکار غوث اعظم نے اس کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ایک جملہ، طالبان حق کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور آج جتنے مانگنے والوں کی تعداد دیکھیے تو 80% مسلم اس میں دکھیں گے۔ یہ بہت بڑی اس امت کی بدنصیبی ہے۔ غوث پاک لوٹے، 7 دن کے بھوکے ہیں، مسجد میں بیٹھ گئے، دل سے آواز آ رہی عبدالقادر میں ہار گیا تم جیت گئے، میں ہار گیا تم جیت گئے، عبدالقادر اب تو صلح کر لو۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا ہرگز نہیں، جب عبدالقادر کا رب عبدالقادر کو کھلائے گا تب عبدالقادر کھائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے شاید اسی کو کہا تھا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے پالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ اسی کو محسوس کیا تھا حضرات گرامی وقار۔ تو شہنشاہ بغداد غوث اعظم پیرانے کی دستگیر، اتنے میں آپ کی نظر پڑی کہ ایک بندہ مسجد کے اندر آیا اور اس بندے کی پوٹلی میں روٹی تازہ تازہ تھی اور سالن کی مہکتی ہوئی خوشبو تھی۔ بھئی ایک وقت اگر کوئی بھوکا ہو جناب تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ 7 دن گزر گئے ہیں، کھانے کا ایک ٹکڑا منہ کے اندر نہیں گیا ہے، بتقاضائے بشری اندر سے آواز تو آ رہی تھی، مگر غوث اعظم نے جب کھانے کو دیکھا تو چہرہ پھیر لیا۔ اس بندے نے دیکھا ایک طالب علم موجود ہے تو فرمایا بیٹے ذرا تم بھی آؤ ساتھ میں کھا لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا بارک اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں اس کھانے میں برکت عطا فرمائے، بھئی آپ کھانا لائے ہیں آپ کھا لیجیے۔ 3 بار آواز دی، جب تیسری بار آواز دی تو شہنشاہ بغداد اٹھے اور دسترخوان کو شریک ہوئے۔ کھانے کے درمیان بات چلی کہ ایک بچہ ہے جس کا تعلق جیلان سے ہے، جیل سے، اس کی ماں نے مجھے 40 دینار دیے تھے، بہت دنوں سے بغداد کی ان گلیوں میں چونکہ سوکھا پڑ چکا ہے تو میں تلاش رہا ہوں، اس بچے سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ہمارا آپ کا مزاج کیا ہوتا؟ ایک تو اتنی پریشانی، اور ایسے عالم میں اگر کوئی ہمارا انٹروڈکشن کرتا تھا، بات کرتا تو ہم جھٹ سے کہہ دیتے کہ ہم ہی وہ ہیں جس کی تلاش میں تم پھر رہے ہو، بھائی میرا پیسہ لے آؤ چلتے بنو، یہی بات ہوتی نا۔ مگر استقامت بتانا ہے، وہ استقامت ذرا سنیے گا۔ میں چاہتا ہوں اپنی گفتگو میں، تقریروں میں کچھ ایسی چیزیں بیان کروں جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہو، تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ وہ استقامت کیا تھی کہ کھانا سمجھ گئے غوث اعظم۔ اس بندے نے کہا بھائی ایک زمانے سے تلاش کر رہا ہوں، میرا اپنا پیسہ ختم ہو گیا اور اس بچے کا جو پیسہ لایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، آج جو کھانا لے کے آیا ہوں یہ میرے پیسے کا نہیں، اسی بچے کا پیسے کا ہے، آپ خاموشی سے کھا رہے ہیں، کوئی انٹروڈکشن نہیں، آپ نے صرف اتنا کہا بھئی تم کھانا مکمل کر لو، پھر اس بچے کا میں پتہ بتا دیتا ہوں۔ اب ذرا غور کریے گا، اگر اس وقت بیچ میں اگر آپ نے کہہ دیا ہوتا کہ میں ہی عبدالقادر جیلانی ہوں، میں ہی بغداد کا وہ عبدالقادر جیلانی ہوں جس کی تلاش میں تم آئے ہو، تو مارے شرمندگی کے وہ آدمی کھانا نہیں کھاتا اور وہ اپنی جگہ سے ہاتھ چھوڑ بیٹھتا، بھوکا تھا۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، بھوکے رہ کر کھلا دیں اوروں کو، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ بغداد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں تصور تھا، یہ ہے استقامت۔ یہ کرامت نہیں، استقامت بتا رہا ہوں، اور اس سے بڑھ کے کرامت ہو بھی نہیں سکتی۔ اب کھانا کھا لیا غوث اعظم نے بھی، اس بندے نے بھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو کہا تھوڑی دیر آپ آرام کریے۔ آرام کرنے کے بعد فرمایا جس کی تلاش میں تھے وہ مل گیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جس کی تلاش میں تھے وہ بندہ مل گیا ہے۔ کہا بیٹا بتاؤ وہ بندہ کہاں پہ ہے، مجھے کچھ
کچھ امانت اس کی دینی ہے، وہ بندہ تو آپ کے سامنے کھڑا ہے. کہا تم ہی عبد القادر ہو. آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندگی سے نگاہیں جھک گئی. شہنشاہ بغداد آگے بڑھے، اس بندے کو گلے سے لگایا، کہا میں اپنے نانا کا وارث ہوں، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لوگوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے شہنشاہ بغداد، یہ ہے غوث اعظم. ان کا انٹروڈکشن تو دیکھو. اور قسم خدا کی وہ بندہ جب گیا تھا تو آیا تھا تو صرف ایک بار دو بار نام لیا ہوگا، ڈھونڈا ہوگا. جب واپس ہوا ہے تو اپنے گاؤں پہنچا ہے تو گلی گلی میں یا عبد القادر، بستی کے ہر کونے پہ یا عبد القادر، خیر کے ہر علاقے میں یا عبد القادر. یہ ہے ہمارے غوث اعظم دستگیر پیران پیر اور شرغمی. یہ ہے استقامت شہنشاہ بغداد کی. اب آخری بات بتا دوں پھر کبھی تقریر سنیے گا، کیونکہ یہ 35 ہو گئے اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ 35 ہوئے ہیں. یہ خیر آباد ہے الحمدللہ. یہ اپنے پہ آ جائے تو اچھے اچھوں کی خیریت بگاڑ دیں. آپ مجھ سے بلوا لے رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ نظام شاکری صاحب پڑھ رہے تھے، اس کے بعد سلامی ہو جائے زیادہ بہتر ہے. مگر میں نے آپ سے کہا تھا افسر میاں کہ بات یہ ہے کہ یہ ان کا ذکر ہے، آپ کون ہوتے ہیں مائک بگڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ جس طرح چاہتے ہیں اپنا یہ ذکر کرا دیتے ہیں. دیوان اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کا ذکر. اگر کوئی مرد مکان پر بھی چلا جائے تو غوث اعظم اپنے مکان سے بلا لیتے ہیں. بھئی امام صاحب اس بات کی دلیل ہے. اب دو چیزیں، ایک چیز اور آپ کے سامنے میں رکھوں گا. سیدنا سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر کی کیا تعلیم آپ کی ہے، طریقہ تعلیم کیا ہے. ایک بندہ آپ کی عدالت میں آیا، آپ کے پاس آیا اور اس بندے نے کہا کہ حضور بڑا نام آپ کا سنا ہے. اب یہ بھی استقامت ہے، کرامت نہیں. بڑا نام سنا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. آپ کے ہاتھ میں سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد میں غنیت الطالبین میں جو مرید کی تعریف کی ہے پتہ ہے کیا؟ جیسے ہم لوگ آج کل مرید ہو رہے ہیں وہ تعریف نہیں ہے. اس حساب سے تو نہ کوئی پیر بنے گا نہ کوئی مرید بنے گا. آپ نے غنیت الطالبین میں شہنشاہ بغداد نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں صاف صاف لکھا ہے مرید ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام نہیں، مرید اس کا نام ہے کہ اپنی ساری بری عادتوں کو وہ بندہ ترک کر دے، وہ مرید اسی وقت سے بن جائے گا. مثال کے طور پر زیادہ کھا رہا ہے کھانا کم کر دے، زیادہ سو رہا ہے سونا کم کر دے، زیادہ گھوم رہا ہے تو گھومنا کم کر دے، لمٹ اختیار کرے، اس کا نام مرید ہے. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مرید، جب مرضی آتی ہے سوتے ہیں، جب مرضی آتی ہے کھاتے ہیں، جب مرضی آتی ہے جہاں جاتے ہیں. یہ شہنشاہ بغداد کی تعریف ہے. ترک العادت، عادت کا ترک کر دینا ہی مریدی ہے. فہو الارادہ، ترک العادت القدیمہ فہو الارادہ، اسی کا نام ارادت. وہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ اس بندے نے کہا کہ حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، مگر میری دو شرطیں بھی ہیں. تو بغداد کے دولہا نے کہا کہ بھئی تو مرید بھی ہونا چاہتا ہے اور شرط بھی رکھنا چاہتا ہے، کیسا مرید ہے؟ اب آج کا مرید تو بڑا چالاک ہے. اگر پیر سے بینک بیلنس مل رہا ہے تو وہ پیر ہے. اب پیر کی تعویذ میں اثر نہیں ہے تو غلط. دوسرے دن دوسرا پیر، تیسرے دن تیسرا پیر، چوتھے دن چوتھا پیر. دیکھو جس کا دامن اپنے پیر کو چھوڑو نہ، دوسرے پیر کو چھیڑو نہ. اپنے پیر سے محبت کرو جس سے بیعت ہو چکے. اگر شریعت اور سنت کا پابند ہے وہ، بھئی جو شریعت کا پابند نہیں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. پہلا زینہ پہلی سیڑھی شریعت ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہاں سے پیر ہو جائے گا؟ جو روزہ نہیں رکھتا وہ کہاں سے پیر ہو جائے گا؟ جو حج نہیں کرتا وہ کہاں سے پیر ہو جائے گا؟ جو کھلے عام منہیات شرعیہ کو انجام دے رہا ہے. میں مجذوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، مجذوب مرید بھی نہیں کرتے، میں سالکین کی بات کر رہا ہوں. تو شریعت کے دائرے میں جو بندہ رہے وہی آپ کا پیر ہو جائے. آپ نے فرمایا بھائی تیری شرط کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے اندر دو بری عادتیں ہیں. ایک، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں،
اور دوسری یہ ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا. دو عادتیں ہیں، یہ دونوں عادتوں اگر تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ یہ کون سی بات ہوئی بھائی، مرید ہونے کے لیے تو آیا ہے اور شرط بھی تو ہی رکھ رہا ہے. فرمایا اچھا چل تیری دو شرطیں میں مانتا ہوں، ایک شرط میری مان. کہا وہ شرط کون سی ہے؟ کہا بس تیرا کام یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے صرف اذان دے دینا. بولیے محبت سے سبحان اللہ. جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اذان دے دینا. اب وہ بندہ بڑا سیدھا سادہ اپنے آپ میں بڑا چالاک تھا، اس نے کہا چلو بھائی پیر صاحب صرف اذان دینے کی بات کر رہے ہیں تو جب نماز کا ٹائم ہوگا اذان دے دوں گا، بات ختم ہو جائے گی، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہوگی. کہا حضرت مجھے منظور ہے، مرید کیجئے. حضرت نے بیعت کیا. فرمایا خیال رہے بھائی میری شرط گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. کہا حضرت کچھ بھی ہو جائے. اب گھر میں 4 دن رکا رہا، چاروں دن اذان دیتا رہا. بیوی بھی عاجز آ کے آئی، اس کی عادت سے واقف تھی. بھائی اپنے دھندے پہ نہیں جاؤ گے کیا؟ اپنے کام پہ نہیں جاؤ گے؟ 4 دن سے گھر ہی میں اذان دے رہے ہو. اگر اذان دے ہی رہے ہو تو نماز بھی پڑھ لو. مگر وہ بھیا بڑا وعدے کا پکا آدمی تھا. کچھ علاقے کی ہوا لگی تھی اس کو کہ صرف اذان دیں گے صاحب، نماز نہیں پڑھیں گے. چوتھے دن جب بیوی نے اپنا حاکمانہ ڈھنڈا چلایا، دیکھیں بھئی اکثر گھروں میں برا ماننے کی بات نہیں، اس وقت حکومت خواتین کی، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں، حکومت انہی کے، پورا سسٹم انہی کے ہاتھ میں. اب وہ جب عورت نے پریشر بنایا تو نکلا، اور نکلنے کے بعد ایک بڑی سی حویلی پہ پہنچا اور رسہ ڈال کے اندر کود گیا. اور خاموشی کے ساتھ چور کو یہ ٹرک پتا ہوتی ہے کہ کہاں مال رکھا ہے، کہاں پیسہ رکھا ہے، کہاں روپیہ رکھا ہے، کہاں کیا رکھا ہے. اندر پہنچا اور پہنچنے کے بعد مال تلاش لیا، بوری میں بھرنے لگا. چونکہ زیور تھا تو بہت تیزی کے ساتھ بھر نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹوٹنے کا خطرہ تھا. بڑے آرام سے بھرتا رہا. کافی ٹائم ہو گیا. جب بھر کے فارغ ہو گیا، اب اس کے منشا کے مطابق مال اکٹھا ہو گیا اور پیٹ پر لاد کر آگے ہی گیا. تو ستاروں کی چال کو دیکھا اور گھڑی کی طرف نگاہ کی جو بھی اس وقت تھا، یہ تو اذان کا وقت ہو گیا. اب بوری ادھر رکھا، اسی گھر میں اذان شروع. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان اس نے دی، زندہ باد زندہ باد. اور جب اذان دینی شروع کی تو سارے گھر کے لوگ باہر پورا آنگن میں اکٹھا ہو گئے. بھائی اب اس نے دیکھا موقع کہ ارے تو گھر والے آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال بھرتے ہوئے دیکھ لیا ہو، پھر ٹھوکائی چالو ہو جائے، پٹائی چالو ہو جائے. تو فوراً جلدی سے اللہ اکبر نیت باندھ لی. اب سوچا کہ 2 رکعت جب تک پڑھوں گا تب تک یہ وضو کر کے دائیں بائیں ہو جائیں گے، میں بورا اٹھاؤں گا اپنا منزل پہ چلا جاؤں. مگر جیسے ہی سلام پھیرا ساری صف موجود، پورا گھر زندہ باد زندہ باد، پورا گھر اکٹھا، سب کی صفیں موجود. اب تو بڑا پریشان ہوا. صاحب خانہ نے کہا تکبیر کہیں حضرت. اب بھائی زندہ باد. گھر والا جو تھا اس کے تو دماغ میں باتیں نہیں تھی یہ کیسا چور ہے جو اذان بھی دیتا ہے. بھائی اس کے دل و دماغ میں اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں تھی، یہ کیسا چور ہے جو اذان بھی دے رہا ہے. اس نے کہا حضرت نماز پڑھائی. اس نے کہا کون حضرت؟ فن فجرت تھوڑی، کون حضرت؟ کچھ نہیں، میں تو ایک چور ہوں. ارے بولے حضرت آپ کیوں ہم کو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ چور تو آپ نے ہم کو دکھانے کے لیے بنائے، حقیقت میں آپ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں ہے. زندہ باد زندہ باد. نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے. اب جب اس کی گردن پھنستی نظر آئی تو سوچا اگر نکلوں گا میں تو بھائی کچھ بات ہو جائے گی. اللہ اکبر کہا، نماز پڑھائی. نماز پڑھایا، سلام پھیرا، دعا ہوئی. دعا کے بعد کہا بھائی اتنی عزت مت دو. اب سلام کے بعد کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے. حضرت ہیں چور صاحب کے ہاتھ پیر چومے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں چور ہوں. پہلے کا چور تھا تو اپنے آپ کو شاہ نہیں کہتا تھا، یہ غوث اعظم کا دور تھا. آج کا چور اپنے آپ کو چور کہنے کے لیے تیار نہیں، چاہے پورے ملک کا ستیاناش ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. چاہے پورے صوبے کا ستیاناش ہو جائے، وہ اپنے آپ کو شاہ کہتا ہے. یہ میرے غوث کی کرامت ہے، غوث کا کرم ہے کہ غوث اعظم کے زمانے کا چور بھی اپنے آپ کو شاہ نہیں بلکہ چور ہی کہتا ہے.
زندہ زندہ باد غوث اعظم کی کرامت ہے، سبحان اللہ۔ شہنشاہ بغداد غوث اعظم پیران پیر سے کیا ہوا وعدہ تھا، ہاتھ پیر چومے جا رہے ہیں، کہا بھائی میں چور ہوں، کہا ہم مانتے نہیں آپ تو ولی اللہ ہیں، کہا ہم چور ہیں، کہا ہم نہیں مانتے ولی اللہ ہے، کہا میں پروف کر دوں، کہا کہاں سے، کہا یہ بریبہ اٹھاؤ، اب بریبہ کھولو، پورے گھرہ کا زیور رکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے سب زیور دیکھا تو مسکرا کے کہا یہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ولایت کا پردہ چاک ہو، اس لیے آپ نے یہ سوانگ رچا ہے، ہم تو آپ کو ولی مانتے تھے، ولی مانتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، جب یہ منظر دیکھا آئے ہے تو فوراً اس نے بغداد والے پیران پیر، میروں کے میر، بولو سبحان اللہ، روشن ضمیر، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ لاسانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، واقف اسرار زمانی و مکانی، سلطان ابو محمد بہی الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، ذکر غوث اعظم والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی طرف منہ کیا۔ غوث اعظم اپنے مدرسے میں پڑھا رہے تھے بچوں کو، اچانک پڑھاتے پڑھاتے مسکرا اٹھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت مسکرانے کی وجہ کیا؟ غوث پاک نے فرمایا تیر نشانے پہ لگ گیا۔ زندہ باد۔ غوث اعظم بغداد میں چور دور، مگر میرا غوث جس طرح سامنے دیکھتا ہے ویسے مکان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، یہ میرے غوث کی کرامت ہے، استقامت ہے۔ غوث پاک کی طرف اس نے منہ کر کے کہا کہ حضور جب چور بننے میں اتنا ہتھوا پاؤں چوما جا رہا ہے، جس دن سچے بندے رب کے بن گئے تو ہماری عزت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے دوئی رکعت پڑھنے سے اتنا ہاتھ کی چمائی ہو رہی ہے، اگر 5 وقت کی پڑھنا شروع ہو کریں گے تو کتنی عزت ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں شہنشاہ بغداد کے فرمودات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا۔